مریم کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ زمان ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اسے مریم کا خیال آیا۔ پچھلے کچھ دن وہ اتنا مصروف رہا تھا کہ 2-3 دن گھر کا خیال ہی نہیں رہا۔ رات میں وہ کسی ملازم سے جب بھی وہ ویڈیو کال کرواتا مریم سوئی ہوئی ملتی تھی۔ جی سر، وہ صبح سے باہر نہیں آئی آج، ملازمہ بولی اور دوسری ملازمہ کو مریم کو بلانے کا حکم دیا۔ اسے اس گھر میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اگر وہ کمرے میں بند رہتی تو کوئی کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ سر وہ کمرے میں نہیں ہے، ملازمہ نے آ کر بتایا۔ ارے وہیں کہیں ہوگی، کہاں جائے گی، میں دیکھتی ہوں۔ ملازمہ خود اب مریم کے کمرے میں چیک کر کے آئی۔ اس نے باری باری سارے کمروں کو دیکھ لیا۔ کیا ہوا؟ کہاں گئی مریم؟ زمان نے پوچھا۔ سر وہ گھر میں نہیں ہے۔ واٹ؟ زمان نے ایک ایک کر کے ہر جگہ چیک کر لیا مگر مریم کا سراغ نہیں ملا۔ میری بیٹی کہاں گئی؟ صبح سے وہ باہر نہیں آئی اور کسی نے نہیں پوچھا۔ زمان دھاڑا۔ سر صبح یہیں تھی، ملازمہ نے جھوٹ کہا۔ اس نے رات سے مریم کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر کہاں گئی میری بیٹی؟ ہاں سر وہ شاید خود کہیں چلی گئی ہو، ملازمہ منمنائی۔ کیسے جائے گی؟ اسے جانا ہوگا تو ڈرائیور کے ساتھ جائے گی، چوکیدار کیا سو رہا تھا؟ زمان نے اپنی پیشانی مسلی۔ کیس کی ٹینشن کی وجہ سے وہ ہمیشہ مریم کو اگنور کر دیتا تھا۔ سب کو بلاؤ، تمام ملازموں کو، اس نے حکم جاری کیا۔ کچھ دیر بعد تمام ملازم قطار سے کھڑے تھے۔ میری بیٹی اس گھر سے غائب ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں ہے؟ CCTV کیمرہ کی فوٹیج میں کیا دکھا؟ ہاں؟ زمان نے چوکیدار سے پوچھا۔ سر کیمرے میں کوئی مسئلہ ہوا تھا جو کہ 15 سے 20 منٹ میں خود ہی ٹھیک ہو گیا تھا رات میں، وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ ڈیم اٹ، اسی وقت کوئی رات کے اندھیرے میں میری بیٹی کو میرے ہی گھر سے لے گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ زمان کی دھاڑ سے در و دیوار ہل گئے۔ اس کا شک صرف ایک ہی انسان پر تھا اور وہ تھا منہاج خانزادہ، مگر وہ تو اس وقت جیل میں تھا۔ پھر کیسے ہی ہو سکتا تھا؟ اس نے پیشانی مسلتے پولیس اسٹیشن انسپکٹر طاہر کو کال ملائی۔ ہیلو طاہر، مجھے ابھی ڈیٹیلز چاہیے منہاج خانزادہ کی۔ سر ان کی بیل ہو گئی ہے، کمشنر سر کے آرڈرز تھے، طاہر ڈرتے ڈرتے بولا۔ ایسے کیسے بیل ہو گئی؟ ہاں؟ زمان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ سر وہ کمشنر، طاہر کچھ کہہ رہا تھا کہ زمان نے موبائل ہی دیوار پر دے مارا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ مریم ضرور منہاج کے پاس ہی ہے۔ منہاج کے گھر بغیر کسی وارنٹ کے گھسنا ناممکن تھا۔ زمان پریشان تھا کیونکہ وہ ایک انڈر ورلڈ کے خطرناک ترین انسان ڈیول کے ساتھ اپنی بیٹی کو زیادہ دیر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مریم نے جیسے ہی آنکھیں کھولی اسے اپنے سامنے خود کو گھورتا پایا۔ اس کے ہاتھ میں سگار جل رہا تھا۔ میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ میں نہیں کروں گی، وہ اپنا ڈر ظاہر کیے بغیر بولی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے منہاج کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ مریم اتنی آسانی سے ماننے نہیں والی تھی۔ کیوں؟ پہلے تو تمہارا دل تھا یہاں رہنے کا، ہاں، اور اب آپ ڈیول ہیں تو میں نے تمہیں کہا تھا دور رہو مجھ سے، پھر کیوں میرے قریب آئیں؟ کیوں مجھے اپنی عادت ڈالی؟ ہاں، میں نے تب بھی تمہاری بہتری کے لیے تمہیں جانے دیا، مگر جب تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تو تمہارا خیال مجھے ہی رکھنا ہوگا۔ تم سے زیادہ اب میرا حق ہے۔ نہیں ہے۔ وہ کچھ دور ہوئی۔ منہاج پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ مریم کو جیسے فرار کا راستہ ملا، وہ دروازے کی جانب بھاگی۔ یہ دروازہ منہاج کے فنگر پرنٹ کے بغیر نہیں کھل سکتا تھا۔ مریم نے جی جان لگا لی مگر بے سود۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ تمہیں یہ نکاح کرنا ہی ہوگا، یہی بہتر ہے، ورنہ تمہارے باپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ DSP ہیں، آپ مجھے چھوڑ گئے تھے، میں نہیں کروں گی۔ یہ ہمت بھی منہاج کی ہی مرہون منت تھی جو آج وہ اس کے سامنے اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک زندہ نہیں بچتا۔ تم کرو گی کیونکہ تم جسے جانتی تھی وہ منہاج خانزادہ تھا، مگر ڈیول کی سفاکیت سے ساری دنیا واقف ہے۔ جانتی ہو نا، جو میری بات نہیں مانتا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ اس کا گھمبیر لہجہ مریم کے پسینے چھڑا گیا، مگر اس نے بھی ہاں نہیں کہا۔ منہاج نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ایک ویڈیو اسے دکھائی جس میں DSP زمان پر کوئی آدمی رائفل سے نشانہ باندھے بیٹھا تھا۔ یہ میرے بابا؟ ہاں، مگر افسوس تمہیں ان کی فکر نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ مر گئے تب بھی تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آنسوؤں کے ساتھ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ منہاج کی آنکھوں کا تاثر بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈیول جیسی ہو رہی تھیں۔ مریم اس کے آگے بالکل چھوٹی سی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ آپ کو کیا ملے گا؟ میں چاہتا ہوں تم یہیں رہو، تم میں مجھے اپنا عکس دکھتا ہے، میں تمہیں اس بے رحم دنیا کے آگے نہیں چھوڑ سکتا۔ چند پل یوں ہی سرک گئے۔ تم مان رہی ہو یا میں حکم دے دوں؟ میں راضی ہوں،
اس کا لہجہ زخمی تھا، جیسے کوئی مان ٹوٹا ہو۔ منہاج نے اپنی الماری سے سرخ دوپٹہ نکال کر اسے اوڑھایا۔ یہ دوپٹہ اس کی ماں کا تھا۔ منہاج نے جیسے ساری تیاری سب کچھ اس کے اٹھنے سے پہلے کیا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ ڈرائنگ روم میں لے آیا، جہاں لوگ پہلے سے موجود تھے۔ نکاح خاں نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ مریم زبان، نکاح خاں بول رہا تھا، جبکہ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے بے مول ہو رہے تھے۔ بولو مریم، منہاج کی گمبھیر آواز گونجی۔ قبول ہے، وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ نکاح خاں نے مزید پوچھا، جس پر وہ آنسو پیتی قبول ہے کہہ چکی تھی۔ منہاج سے پوچھا گیا تو اس نے بھی قبول ہے کہہ کر اسے اپنے لیے محرم کر لیا۔ سب ایک ایک کر کے مبارکباد دے کر جا چکے تھے، البتہ ثاقب وہیں کھڑا رہا۔ سر، آپ کا روم ریڈی ہے، آپ اور میم اب ریسٹ کر لیں۔ ثاقب لب دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا۔ منہاج نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن دبوچی۔ کیوں مسکرا رہے ہو؟ ہاں سر، آپ کی شادی ہوئی ہے تو اب میرا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ سدھر جاؤ تم ثاقب۔ منہاج نے اس کی گردن پر دباؤ مزید تیز کیا۔ انہیں کچھ ہو جائے گا، چھوڑے بھائی کو۔ وہ دوپٹہ پلٹ کر تیزی سے بولی۔ بھائی؟ یہ بھائی؟ اتنی جلدی رشتہ بھی بنا لیا؟ منہاج کی حیرت بجا تھی۔ سر، اب تو چھوڑ دیں، آپ کی بیگم بھی کہہ رہی ہیں۔ ثاقب کی پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ منہاج نے اسے گھورتے ہوئے چھوڑا تو وہ اپنی جان بچانے کے بعد بھاگا۔ تمہیں کیا ضرورت آ رہی تھی رشتہ بنانے کی؟ تمہارا رشتہ صرف مجھ سے ہے، منہاج نے اسے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑتے کمرے میں لے آیا۔ مگر جیسے منہاج نے کمرے میں قدم رکھا، پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ یہ ضرور ثاقب نے کیا تھا۔ بیڈ اور پورے کمرے میں پھولوں کی سجاوٹ ہوئی تھی۔ یہ سب ٹھیک کر لو پھر فریش ہو جاؤ۔ وہ ابھی اس وقت مریم کو مزید اسٹریس نہیں دینا چاہتا تھا، جب ہی خود بول گیا۔ کیوں؟ شادی کی ہے آپ نے، کہتے ہوئے اس کی ہچکی بن گئی۔ اب مجھے جانے دیں۔ یہاں منہاج کی بس ہوئی۔ اس کے جانے والی رٹ نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ اسے باہر کتنا خطرہ تھا۔ منہاج کے دشمنوں کو بس اس کی ایک کمزوری چاہیے تھی، جو کہ پہلے نہیں تھی مگر اب مریم کی صورت میں بن چکی تھی۔ یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتی، اب بھی میں وہی شفاق انسان ہوں۔ جانتی ہو اس ملازمہ کا کیا حال کیا ہے میں نے؟ تم چاہتی ہو تمہارا بھی یہی حال ہو؟ آپ نے کیا کرا؟ تم سوچ نہیں سکتی میں نے کیا کرا ہوگا۔ یہ گھر نہیں، میرا محل ہے۔ یہاں سے فرار صرف موت کی صورت میں ملے گی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ مریم کی آنکھوں میں نرمی، محبت کچھ نہیں تھا، صرف تھا تو خوف۔ منہاج کی نظر اس کی گردن پر گئی، جہاں نیل کا نشان تھا۔ وہ اس نشان کو دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ نشان کیسے آیا؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ مریم نے اپنی شرٹ کا کندھا درست کیا تاکہ وہ نشان اس کی نظر سے چھپ جائے۔ بولو، اس کی آواز بلند ہوئی۔ وہ ملازمہ نے مارا تھا، اٹک اٹک کر کہا گیا۔ منہاج کا خوف واپس اس کے ذہن پر سوار ہو چکا تھا۔ یہ اس منہاج سے یکسر مختلف تھا جسے وہ کچھ دن پہلے تک جانتی تھی۔ منہاج نے اس کے نشان کو دیکھنا چاہا کہ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ نہیں، تم سے بولا نہیں گیا کچھ؟ ہاں، تم اس سے ڈرتی نہیں؟ میں کیسے اسے ڈراتی؟ تم میرا نام لیتی، منہاج خانزادہ کا نام لیتی تو اس ملازمہ کی اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ تم شاید بھول گئی تھی کہ میں نے تمہیں کیا ہدایت دی تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ تم سے اب کوئی بھی کچھ بھی کہے گا تو تم یہی بولو گی کہ تم منہاج خانزادہ کی بیوی ہو۔ نہیں ہوں، میں بیوی نہیں ہو سکتی، میں منحوس ہوں۔ وہ چیخ چلا کر مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے منہاج نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے باقی کے الفاظ کہنے سے روک دیا۔ تم منحوس نہیں ہو۔ جو بھی انسان تمہیں کچھ بھی کہتا آیا ہے، تمہیں اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تم سب بھول جاؤ، اب تم میرے پاس میرے ساتھ ہو۔ منہاج نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ آنسوؤں کے نشان اس کے چہرے پر سجے ہوئے تھے۔ منہاج کی گرم سانسوں سے مریم کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ مریم اس کی وحشت سے خشک لب تر کرنے لگی۔ کہو تم منہاج خانزادہ کی بیوی ہو۔ وہ غرایا، پر وہ آنکھیں میچ کر آنسو بہاتی بڑبڑائی۔ منہاج کی پکڑ سخت ہوئی تو وہ لب کاٹتی اس کے سامنے پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ میں منہاج خانزادہ کی بیوی ہوں، کپکپاتے ہوئے لبوں سے کہا گیا، ڈرتے ڈرتے جیسے اس نے آنکھیں میچ کر جملہ مکمل کیا۔ منہاج نے گہری سانس اس کے پاس بھری۔ میں ابھی واپس آ رہا ہوں، تب تک تم یہ بات ذہن نشین کر لو اچھی طرح۔ اس کے چہرے پر آنسو کے نشان صاف کرتے وہ بولا۔ مگر مریم تو بس سکتے میں تھی۔ وہ کسی کی کچھ لگتی تھی اس دنیا میں؟ بہت عرصے بعد اسے کسی رشتے کا احساس ہوا تھا۔ منہاج اس کو سن کھڑے دیکھ کر پلٹا اور روم لاک کر کے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔
اس نے ثاقب کو آواز دی جو اس کی ایک آواز پر اس کے پاس آ چکا تھا۔ ثاقب، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، مریم اوپر ہی ہے، اس کا خیال رکھنا، تم یہیں شفٹ ہو جاؤ اور کسی قابل بھروسہ لڑکی کو بھی اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بلا لو۔ وہ مصروف سے انداز میں بولا، سر وہ میری بہن یاد ہے صوفیہ، اس کو بلا لوں؟ وہ پچھلی بار کے بعد وہ بہت بول رہی تھی آنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر اس سے کہہ دینا کہ اس بار کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ وہ جا چکا تھا جبکہ ثاقب محض سر ہلا کر رہ گیا۔ آج وہ 2 دن بعد گھر لوٹا تھا۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچا۔ ڈی ایس پی کو کوشش کرو باہر کے باہر ہی بھیج دو، وہ موبائل پر دبا دبا بولا۔ سر وہ نہیں مان رہے، ان کے پاس وارنٹ ہے۔ ثاقب کی آواز ابھری۔ مریم جو اپنے بال سلجھا رہی تھی یہ بات سن کر تیزی سے اس کے قریب آئی۔ میرے بابا ہیں کیا؟ ہاں تمہارے بابا آئے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف سے مڑ کر جانے لگی تو منہاج اس کی راہ میں حائل ہوا۔ تمہارے بابا سے تم ابھی نہیں مل سکتی اینجل، مجھے جانا ہے، ان سے ملنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو آ گئے۔ یہ آنسو دکھا کر مجھے کمزور کرنے کی کوشش مت کرو، تم نہیں جا سکتی، وہ یہاں چیکنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، تب تک تمہیں چھپ کر رہنا ہوگا۔ مجھے جانا ہے۔ وہ بضد ہوئی تو منہاج نے اس کی کلائی جکڑی اور دیوار کے سامنے آ کر بک شیلف میں اسے ایک بک شیلف نکالی تو ایک سیکرٹ روم کا دروازہ کھل گیا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ چھوڑیں۔ اتنی کوشش کے بعد بھی وہ خود کو چھڑوا نہیں سکی۔ یہاں پر جتنا چیخنا چلانا ہے چلاؤ، کیونکہ یہ والز ساؤنڈ پروف ہیں، تمہاری آواز باہر نہیں آئے گی۔ منہاج نے اسے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ دیوار کو صحیح کرتے وہ واپس موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا، بھیج دو ثاقب ڈی ایس پی کو، ہم بھی مل لیں شادی کے بعد اپنے سسر سے۔ وہ کہا لگا کر بولا۔ مریم کو اندر سے آوازیں صاف آ رہی تھیں مگر اس کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد زمان ان کے سامنے آ چکا تھا۔ منہاج لوز شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس سکون سے کھڑا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، جبکہ سامنے موجود 37 سالہ زمان بھی اپنی عمر سے کم اور فٹ نظر آ رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب بنے بیٹھے ہیں اور یہاں آپ ہمارے گھر میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دو منہاج، میری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے بتا دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ ڈھونڈ لو، اگر یہاں مل جائے تو۔ تمہاری بیٹی میرے گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی یہیں سے ملی ہے۔ وہ منہاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، تب تم نے میرے خلاف ثبوت جمع کیے ہوئے تھے، اب تو میرا کوئی سروکار ہی نہیں، تم ایک ایماندار پولیس والے ہو، کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈال رہے ہو؟ منہاج نے زمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو زمان نے فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے کے لیے مجھے مشکل بھی منظور ہے، مگر اب بات میری بیٹی کی ہے۔ مریم کہاں ہے منہاج؟ اگر مجھے بتانا ہوتا تو میں پہلے ہی بتا دیتا، میں نے خود اسے جانے دیا تھا، مگر تم اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ اسے درد ہوا، وہ تڑپتی رہی مگر کوئی نہیں آیا۔ اب وہ میرے پاس محفوظ ہے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا ظالم ہے۔ تم اپنے فرض کے آگے سے اسے فراموش کر گئے جب وہ ملازمہ اس پر ظلم کرتی رہی۔ اس کی دھاڑ بلند ہوئی۔ زمان حیرت زدہ سا رہ گیا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں کیا اتنا غافل رہا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، وہ اب میری ہے، دنیا کی کوئی برائی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سسر جی، میری معصوم بیٹی سے اپنا ناپاک وجود جوڑنے کا سوچنا بھی نہیں، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زمان بے قابو ہوتا اس کا گریبان پکڑ گیا۔ پولیس والے ہو، اسے کسی کی جان نہیں لے سکتے، مگر میں لے سکتا ہوں۔ اینجل کا خیال نہیں ہوتا تو کب کا کر جاتا ایسا۔ منہاج نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے سے ہٹائے۔ مریم دیوار کے اس پار سے آنسو پیتی زور زور سے چلانے لگی مگر بے سود۔ زمان اسے گھور کر جا چکا تھا۔ منہاج نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد مریم کو باہر نکالا۔ میرے بابا، مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ دروازہ منہاج ہی کھول سکتا تھا۔ منہاج کا دل تڑپ اٹھا، وہ وہیں زمین پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے مریم کے آنسو صاف کیے۔ تم اتنا رو رہی ہو جب سے آئی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارے بابا سے ملوا دوں گا۔ آپ جھوٹ کہتے ہیں، گندے ہیں۔ مریم، خود کو ہلکان مت کرو۔ منہاج نے زبردستی اسے اپنی باہوں میں بھیجا۔ وہ روتے روتے اس کی باہوں میں ہی سو گئی۔ منہاج نے اسے باہوں میں بھرا، پھر اسے بیڈ پر لٹاتے خود بھی اس کے برابر میں دراز ہو گیا۔ کون ہو تم؟ جیسے ہی صوفیہ کمرے میں آئی مریم غیر آرامدہ ہوئی۔ وہ لوگوں سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ میرا نام صوفیہ ہے۔ نام تم نے سنا ہوگا مگر مجھ جیسی لڑکی تم نے پہلی بار دیکھی ہوگی۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے سچ میں ایسی لڑکی پہلی بار ہی دیکھی تھی۔ سیاہ لیدر کی جیکٹ اور جینز پہنے ببل چباتی ہوئی وہ مریم کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔
مریم کی نگاہ ان ہیلز پر گئی۔ لال رنگ کی پینسل میں اس کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ پر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارا نہیں، ڈیول کا کمرہ ہے، اور تم یقیناً ڈیول کی اینجل ہو۔ ماننا پڑے گا، ویسے بیوٹی تو ہو تم، صوفیہ نے ہنستے ہوئے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ مریم کے گال جو قدرتی سرخ تھے مزید سرخ ہو گئے۔ کیوٹ، تمہیں تو کسی بلش آن کی بھی ضرورت نہیں، وہ مسکرائی۔ مریم نے اپنے گال رگڑے۔ اسے یہ بے تکلفی کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے آپ میں رہنے کی عادی تھی۔ میرے سوال کا وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی کہ صوفیہ بیچ میں بول پڑی۔ تمہارا اسپیکر خراب ہے کیا؟ وہ چمبے سے بولی۔ نہیں، مگر تم جاؤ یہاں سے۔ مریم کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو اس نے سرخ چہرہ لیے صوفیہ کو جانے کا کہا۔ کیوٹ بیبی، تم کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ ہاں، میں تو یہاں تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آؤ میں تمہیں اچھی اچھی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی۔ تم بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ وہ زبردستی مریم کا بازو تھام کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پسند۔ مریم اب بھی اس کی بات نہیں بھولی تھی۔ اوہ، لیکن تمہارے نیلز دیکھ کر تو نہیں لگتا۔ یہ کتنے اچھے سے فائل اور بڑے ہوئے ہیں۔ صوفیہ بہت جلدی سب کچھ بھانپ لیتی تھی۔ وہ ڈیول کی ٹیم کا ہی حصہ تھی، مگر اس کی اور ڈیول کی کم ہی بنتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کام بانٹ لیا کرتے تھے۔ ہاں، مجھے شوق ہے۔ وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یوں ہی ایکسائٹیڈ ہو جایا کرتی تھی۔ اسے خوشی بھی تھی کیونکہ اب تک اس کے ناخن منہاج کی نظروں سے بچے ہوئے تھے، ورنہ وہ انہیں کاٹنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ چلو پھر تمہارے ناخنوں کو نیا لک دیتے ہیں، میری طرح۔ صوفیہ نے اپنے ناخن دکھائے جو اچھے سے تراشے ہوئے اور سرخ و سیاہ نیل پینٹ سے سجے ہوئے تھے۔ نہیں، وہ منہاج کاٹ دیں گے۔ کیوں کاٹ دیں گے؟ تم انہیں ناخنوں سے اسے نوچ لینا، اوکے؟ صوفیہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا منہاج کو تنگ کرنا، اور وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے سامان میں سے نیل پینٹ لائی اور مریم کے لگانا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ چند گھنٹے گزرے ہی تھے کہ منہاج آ گیا۔ اس نے گھور کر صوفیہ کو دیکھا جو مریم کے قریب ہی اس کے کندھے میں ہاتھ ڈالے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر صوفیہ مسکرائی، مگر اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ مریم نے جب منہاج کو خود کو گھورتے پایا تو گھبرائی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ آپ؟ اس نے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ ہاں میں۔ شاید یہ میرا ہی کمرہ ہے، اور یہ صوفیہ کا کمرہ ہرگز نہیں ہے، بتاتا چلوں میں۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ ارے آپ آ گئے سر، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں چلتی ہوں سویٹی۔ وہ جان بوجھ کر منہاج کو دکھانے کے لیے مریم کے گال نوچ کر کمرے سے باہر نکلی۔ مریم کے گال سرخ ہو گئے۔ تم میری بیوی کے قریب اتنا کیا کر رہی تھی؟ ہاں؟ منہاج کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی مریم کے پاس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہاں شاید اس کا خیال رکھنے کے لیے بلایا گیا ہے، وہ طنزیہ بولی۔ ببل اب بھی اس کے منہ میں چل رہی تھی۔ وہ دونوں مریم سے کچھ دور ہی کھڑے تھے، مگر مریم ان کی باتیں سن نہیں پا رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں صوفیہ کا اس طرح منہاج سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے خیالات صوفیہ کے بارے میں بدل چکے تھے، مگر پھر اب واپس وہی ہو گئے۔ اس کا خیال رکھو، مگر دور سے۔ اس کے قریب گئی تو اپنے سیکرٹ سیل میں ڈال دوں گا۔ جانتی ہو ڈیول کی دھمکی صرف دھمکی نہیں ہوتی۔ اس نے تنبیہ کی اور خود اندر جا کر گیٹ صوفیہ کے منہ پر بند کرتا اپنی ملکیت مریم پر اچھے سے جتا گیا۔ صوفیہ کندھے اچکاتی جا چکی تھی۔ وہ اپنا کوٹ کاؤچ پر اچھالتے سلیوز فولڈ کرتا اس کے قریب آیا۔ اس نے مریم کو سرتا پیر دیکھا، مگر جیسے اس کی نظر مریم کے ناخنوں پر پڑی وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ مریم نے فوراً سے ہاتھ کمر کے پیچھے کیے، مگر تب تک منہاج دیکھ چکا تھا۔ اتنی سی دیر میں صوفیہ کے پاس رہنے سے یہ بدلاؤ آیا تھا مریم میں۔ اگر وہ مزید اس کے پاس رہتی تو وہ اس کی مریم کو بالکل ہی بدل دیتی۔ یہ ناخن کیوں رنگین کیے ہیں؟ نہیں، یہ پیارے لگ رہے ہیں، وہ معصومیت سے اسے دکھاتے ہوئے بولی، جہاں پنک نیل پینٹ سے لمبے ناخن سجے ہوئے تھے۔ نہیں ہیں یہ پیارے، اوکے؟ پہلے بھی میں نے منع کیا تھا نا تمہیں۔ اس سے صوفیہ کی بات یاد آئی کہ اسے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے ہی منہاج نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے اپنے تیز ناخن بہت زور سے منہاج کے ہاتھ پر گاڑے۔ منہاج نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ مریم کو کیا بتاتا کہ وہ اس سے زیادہ خطرناک زخم جھیل چکا ہے۔ آپ کو درد نہیں ہوا؟ وہ حیرت سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، مگر تم اس لڑکی کے ساتھ رہ کر گندی بچی بن چکی ہو۔ منہاج پلٹا اور واپس نیل کٹر لے کر آتے اس کی ناخن کاٹنے لگا۔ میں پھر بڑھا لوں گی، وہ ضد پر آئی۔ منہاج اس کی جانب جھکا۔ اس کے ہاتھ میں ناہل کے ارد گرد حصار باندھے ہوئے تھے۔ تم زیادہ ضد مت کرو، اس صوفیہ کو تو میں دیکھ لوں گا جو تمہیں اتنا بگاڑ دیا ہے۔ دور ہو، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ تو کیا وہ اس کا قریب آنا محسوس کرتی تھی اتنا؟ منہاج ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوا۔ میں چاہ رہا کول یہ بولا کرو جب بھی تمہیں کہنا ہو مجھے دور رہنے کا۔ میں 1 منٹ میں تم سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ صاف جھوٹ تھا، پشتوں میں اس کا مطلب کس می تھا۔ سچ میں؟ وہ آنکھیں کھولے پوچھنے لگی۔ کہیں نہ کہیں اس
उसे शक भी था, मगर मिनहाज की संजीदा शक्ल देखकर वो यकीन किए बिना न रह सकी। आजमा कर देख लो। मचा रकावल। यहाँ मिनहाज के लब मुस्कुराहट में ढले। उसके गालों पर मौजूद डिम्पल पूरी आबोताब से दिखने लगे। कोई जानता तक नहीं था कि डेविल मुस्कुराता भी है, मगर सामने मौजूद लड़की उसे बदल रही थी और उनकी दुनिया में बदलाव की इजाज़त नहीं थी। वो मरियम के चेहरे पर झुका और अपने लब उसके सीधे गाल पर रखे। उसकी दाढ़ी की चुभन से मरियम सुन खड़ी रही। वो एक सेकंड में दूर हुआ मरियम, जबकि अभी तक सन्नाटे में थी। चलो अब फ्रेश हो जाओ और खाना खाओ, उसे हदायत देते वो वॉशरूम में जा चुका था, जबकि मरियम अभी तक सख्ते में थी। जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी, वो गुस्से से नाक चढ़ा कर बोली। सोफिया ने हैरत से उसे देखा। वो जो एक ही दिन में उससे इतना फ्रैंक हो चुकी थी, अब कैसे मुंह फेरे रूठे हुए बच्चे की तरह बैठी थी। मगर क्यों एंजल, कल तक तो ठीक थी तुम। वो झट से उसके करीब बैठी। मरियम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत कर दिए थे, ये काटे किसने? सोफिया पूछे बिना न रह सकी। ये मिनहाज ने काटे। ओह, तुमने कुछ नहीं किया होगा बदले में, हद है, करना सिखाया था मैंने तुम्हें। अब मैं खुद उनसे बात करूंगी। वो मरियम के गाल खींचते हुए बोली। मिनहाज से बात करने वाली बात सुनकर मरियम को गुस्सा आ गया। वो सिर्फ उस पर हुक्म चलाता था, जबकि सोफिया से कैसे बात कर रहा था। यही सोचते वो उठने लगी तो सोफिया ने वापस उसे खींचकर अपने साथ बिठाया। मचा रकावल, वो ज़ोर से चिल्लाई। सोफिया हैरत से उसे देखने लगी, फिर वो हंसती उसकी गाल पर किस कर चुकी थी। तुमने मुझे किस क्यों की? मरियम का चेहरा सुर्ख हुआ। क्योंकि तुमने कहा। नहीं तो मैंने तुम्हें दूर रहने का कहा था। वो नासमझी से सोफिया को देखने लगी। इसका मतलब होता है पश्तो में किस्मी। तुम्हें कहाँ ने बताया दिया ये? हाँ, वो मिनहाज ने। उसका चेहरा खुफ़्फ़त के एहसास से सुर्ख हुआ। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना गए हैं और तुम बन भी गई हो। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ मिनहाज को किस चीज़ से चिढ़ है। सोफिया फिर से उसके कान भरने लगी, जबकि मरियम कभी उसकी बातों पर सुर्ख होती, कभी उसे घूर कर देखती। क्या सिखाया तुमने मरियम को? हाँ, वो कल से मुझसे बात नहीं कर रही। मिनहाज की अब बस हो चुकी थी, जब ही उसने सीधा सोफिया को मुखातिब किया। कुछ भी नहीं, मैं क्या सिखाऊंगी? आप हैं जो उसे गलत बातें सिखा रहे हैं, और वो मासूम बेचारी। वो दोनों इस वक्त लाउंज में खड़े थे। तुम सुधर जाओ सोफिया, वरना वापस मलेशिया भेज दूंगा। उसका लहजा सर्द था। सोफिया उसकी बात का असर लिए बगैर खिलखिलाई। आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी मरियम को भी साथ ले जाऊंगी डेविल। मरियम, जो मिनहाज को कमरे से भेज चुकी थी, खुद बेचैन होती बाहर निकली, मगर सामने का मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने काउच पर रखा कुशन उठाकर सोफिया के दे मारा। इस अवतार पर सोफिया और मिनहाज दोनों उसे देखने लगे, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। डेविल नाम नहीं इनका, तुम सर का हो, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई। क्या हुआ एंजल, तुम क्यों गुस्सा हो? अब बात मत करें मुझसे। वो पैर पटक कर जा चुकी थी। लगता है आपकी बेगम जेलस हो रही है। जाए अब मनाए। वैसे किसी ज़माने में किसी इंसान ने कहा था कि शादी नहीं करूँगा, और अब जोरू का गुलाम। सोफिया ने आंखें घुमाई। मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा साकिब। उसने साकिब को आवाज़ लगाई, जो सब कुछ छोड़ छाड़ आ गया। सामने मिनहाज का चेहरा सुर्ख हो रहा था, जबकि सोफिया ये सब एंजॉय कर रही थी। जी सर, अपनी बहन को ले जाओ यहाँ से, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फसादी औरत। वो जल भुनकर कहते मरियम को मनाने के लिए जा चुका था, जबकि साकिब सिर्फ सोफिया को देखता रह गया, जो मज़े से नई बबल निकाल कर चबा रही थी। मेरी जान, मेरी एंजल, आप मुझसे बात नहीं करें। वो मुंह मोड़कर बैठ गई तो मिनहाज तड़प कर उसके पास आया। कैसे न करूं तुमसे बात? तुम जेलस क्यों हो रही थी? वो सोफिया है, वो एक लड़की है, आप उससे कैसे ठीक से बात करते हैं और मुझे डांटते हैं? मरियम का मुंह फूल चुका था। वो मेरी बहन जैसी है बिल्कुल। उसने यकीन दहानी करवाई तो मरियम के दिल को करार आया, मगर उसने भी मिनहाज को तंग करने की ठानी हुई थी। मिनहाज उसके सामने आया, उसके फूले फूले गाल अपने अंगूठे की मदद से सहलाए। मान रही हो या नहीं? आपने मुझे पश्तो भी गलत सिखाई। शिकवे में मज़ीद इजाफा हुआ। मैं अजाला करता हूँ ना मेरी एंजल। मिनहाज के लब उसके गालों पर पहुँचे। मिनहाज, वो घबराई सी बोली। दुनिया में बहुत कम लोग मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, मगर जब तुम बुलाती हो तो बस बेखुद हो जाता हूँ। उसकी गुस्ताखियाँ बढ़ती मरियम की धड़कनों को मद्धम कर रही थीं। मिनहाज ने उसके कंधे पर अपने लब रखने चाहे तो मरियम का वजूद कँपाने लगा। नहीं, उसने सर नफ़ी में हिलाते अपने कंधे पर कमीज़ दुरुस्त की। ये फसूं जो मिनहाज को जकड़े हुए था उसके आंसुओं पर टूट गया। वो जब भी उसके पास आने की कोशिश करता था वो यूं ही सिमट जाती थी। पहले पहल मिनहाज ने सब उसका वक्ती गुरेज समझकर नज़रअंदाज किया, मगर अब वो उलझ चुका था। उसने मरियम का कंधा पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्या मेरा पास आना तुम्हें बुरा लगा? वो नरमी से पूछ रहा था। नहीं। फिर मरियम, हम दोनों की अब तो शादी हो चुकी है, तुम एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रही? क्या बात है? हाँ,
وہ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو پھر سے رونے لگی۔ بتاؤ مجھے۔ اس کا لہجہ سرد ہوا۔ مریم کی دھڑکنوں کی رفتار بھی تیز ہوئی، جیسے دل باہر نکلنے کو ہو۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، پلیز۔ اس کا چہرہ جھک گیا، پہلے بے یقینی، پھر سرد مہری منہاج کی آنکھوں میں ابھری۔ دنیا کو کوئی بھی انسان اسے دیکھ لیتا تو جان جاتا کہ سامنے موجود لڑکی اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تم نازک سا پھول ہو، یہ میں ہوں جو اندھیروں کا ساتھی ہوں۔ قابل تو میں تمہارے نہیں ہوں اینجل۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ میرا وجود آپ کے قابل نہیں۔ وہ کچھ دور ہوئی۔ مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں ہے، مگر تم مکمل ہو۔ تم مکمل میری ہو۔ تم اپنے بارے میں مزید کچھ کہہ کر اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہی ہو۔ اس نے مریم کا بازو جکڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کیا، جس کی وجہ سے مریم کے کندھے سے شرٹ تھوڑی سی سرکی۔ منہاج کی نظر اس نیل پر گئی۔ وہ ایک لمحے میں یہ معاملہ سمجھ گیا۔ مریم ضبط سے اپنے دانتوں تلے لب کچلتی انہیں زخمی کر چکی تھی۔ کہہ رہی تھی میں نہیں ہوں آپ کے قابل۔ میرا وجود ایسے نشانوں سے بھرا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ وہ غرایا۔ اس ملازمہ نے مارا، بہت مارا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ اپنے اندر کا غبار نکالنے لگی۔ وہ ملازمہ جو پہلے ہی اس کے سیکرٹ سیل میں اذیت میں تھی، اب شاید اس کی چند ہی سانسیں باقی بچی تھیں۔ منہاج نے کھینچ کر اسے باہوں میں بھرا۔ یہ زخم جو تمہیں ملے ہیں اس میں تمہارا قصور نہیں، تم آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہو۔ اس نے اپنے لب اس کے گال پر رکھتے یقین دہانی کروائی۔ اس کے لب اور الفاظ مرہم کا کام کر رہے تھے، جبکہ وہ خود جل رہی تھی۔ مریم نے اس کے سینے پر موجود نشان پر ہاتھ رکھا۔ منہاج لب بھینچ کر رہ گیا۔ آج تک کسی نے اسے یوں محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی تکلیفوں پر مرہم رکھنے کے لیے سامنے موجود لڑکی اس کا جلتا ہوا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اینجل، آئی لو یو سو مچ، گھمبیر آواز میں کہا گیا۔ اظہار مریم کی دھڑکنیں منتشر کر رہا تھا۔ وہ اس پر قابض ہوتا اس کے تمام غم اپنے سینے میں سمیٹنے لگا۔ مریم کی مزاحمتیں اس کے مرہم بنے لمس پر آہستہ آہستہ دم توڑتی چلی گئیں۔ نئی صبح کا اجالا پورے کمرے میں پھیل چکا تھا۔ مریم نے آنکھیں کھولیں تو خود کو بستر پر اکیلا پایا۔ شرم سے اس کے گال دہکنے لگے۔ منہاج کی چھوڑی ہوئی جگہ پر گلابوں کا گلدستہ موجود تھا، جس پر ایک نوٹ رکھا ہوا تھا۔ مریم نے نوٹ پڑھا، جس میں منہاج اپنے جانے کی معذرت کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک منہاج کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے بال باندھے اور فریش ہو کر کپڑے بدلتے نیچے آئی۔ صوفیہ نے اسے نیچے آتے دیکھا تو اس کے پاس فوراً پہنچی۔ لگتا ہے ڈیول کو پریشان کرنے کے چکر میں تم خود ان کی اسیر ہو چکی ہو۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائی تو مریم نے جھینپ کر اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ ایسا کچھ نہیں ہے صوفی، تم زیادہ نہیں بولو۔ وہ وہیں کاؤچ پر دراز ہو گئی۔ تو یہ تم سے ڈیول کی کلون کی مہک کیوں آ رہی ہے یار؟ وہ ہنسی۔ تم بہت بے شرم ہو۔ مریم کے گال مزید گلابی ہو گئے۔ مگر دیکھو، تم نے منہاج کو اپنی مٹھی میں نہیں کیا، تمہیں شاپنگ بھی نہیں کروائی۔ تمہارا شوہر کنجوس ہے۔ نہیں ہے وہ کنجوس، وہ بہت امیر ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ منہاج بھی آ چکا تھا۔ اس نے جیسے مریم کو دیکھا وہ شرم سے نظریں چرا گئی۔ اب تم جاؤ گی؟ ہمیں پرائیویسی چاہیے، اس نے صوفیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ لاؤنج ہے، یہ میرا گھر ہے، وہ دانت پیس کر بولا تو ناچارہ صوفیہ کو جانا پڑا۔ تو کیا کہہ رہی تھی میری اینجل؟ اس نے مریم کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارے۔ وہ لب کچلنے لگی۔ یہ مت کیا کرو اتنا ظلم۔ اس نے مریم کے لبوں پر انگلی پھیری۔ مریم کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، مگر اتنے کپڑے ہیں تو؟ اس نے مریم کے گرد اپنے بازو لپیٹے۔ کوئی آ جائے گا، آنے دو۔ اس نے اپنے لب مریم کے گال پر رکھی۔ مجھے اور کپڑے چاہیے۔ لڑکیوں کے کپڑے نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، چلتے ہیں ابھی؟ پر مریم، باہر جانا ٹھیک نہیں۔ آپ میری ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے کیا؟ اس نے فوراً آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ وہ گہری سانس بھرتے منہاج راضی ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مال میں موجود تھے۔ چند گارڈز بھی ان کے پیچھے ہی تھے۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ خریدتا جا رہا تھا۔ مریم کو وہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ مریم نے ایک فراک لی اور چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ منہاج کی کال آ گئی تو وہ تھوڑی ہی دور کھڑا ہو کر کال ریسیو کرتا بات کرنے لگا۔ وہ جیسے باہر نکلی، زمان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ لیا۔ وہ کب سے اس موقع کی طاق میں تھا کہ مریم کہیں باہر نکلے۔ بابا آپ یہاں؟ مریم کو خوشی ہوئی اتنے دن بعد اپنے باپ کو دیکھ کر، جو پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا۔ ہاں، کیونکہ منہاج کے پاس میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے؟ جی، وہ اچھے ہیں، وہ نظریں جھکائے بولی۔ مریم، وہ تمہیں صرف بیوقوف بنا رہا ہے بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بہت برا انسان ہے۔ جب بھی میں اسے اریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ زمان نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ ایسے نہیں ہے، وہ میرے لیے اچھے بن جائیں گے۔ اس نے دفاع کرنا چاہا تھا، جانتی تھی یہ دفاع کمزور ہے۔ ابھی وہ آ جائے گا، تم چلو یہاں سے میرے ساتھ۔ نہیں بابا، منہاج مجھے واپس لے آئیں گے، آپ جانتے ہیں۔ وہ انکاری ہوئی۔
مریم، تمہیں تمہاری مری ہوئی ماں کی قسم ہے، تم ابھی میرے ساتھ چلو، اگر منہاج اتنا ہی اچھا ہے تو عزت سے تمہیں رخصت کروا کر لے جائے گا، مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ زمان نے اسے جھوٹا دلاسا دیا۔ مریم کشمکش میں پڑ چکی تھی، وہ منہاج کو آزمانا نہیں چاہتی تھی، مگر عام لڑکیوں کی طرح باپ کے سائے میں رخصت ہونا اس کی خواہش تھی۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ کتنا اچھا انسان ہے جو تمہارے باپ کو مارنے کی بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی کہ منہاج کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو لانے والے کام نہیں کرے گا۔ اس عرصے میں اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ زمان نے مریم کا ہاتھ تھاما اور محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا اسے باہر کی جانب لے جانے لگا۔ زمان نے مریم کا چہرہ چادر سے ڈھکنے کو کہا اور خود تیزی سے قدم بڑھانے لگا۔ وہ ابھی مال کے ایگزٹ کی جانب بڑھ رہے تھے کہ 10 سیاہ یونیفارم میں ملبوس لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ یہ منہاج کے لوگ نہیں تھے، کیونکہ وہ مریم پر بندوق تان چکے تھے۔ زمان کی ذرا سی غلطی مریم کی جان لے سکتی تھی۔ ایک آدمی نے کھینچ کر مریم کو زمان سے الگ کیا، جبکہ دوسرے نے ہوا میں فائر کیا، جس کی وجہ سے لوگ بے ہنگم ہوتے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ منہاج جو اوپر ریلنگ پر کھڑا ادھر ادھر مریم کو تلاش کر رہا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ لوگ مریم کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ زمان چیخ چلا رہا تھا۔ اس نے جیسے اپنی گن نکالی، ایک آدمی نے اس کے سر پر وار کیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا۔ منہاج کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ اپنے گارڈز پر چلایا تو سب مریم کی جانب بھاگے۔ وہ تیزی سے مریم کی جانب بڑھا، مگر جب تک وہ پہنچا وہ لوگ مریم کو سیاہ گاڑی میں ڈال کر لے جا چکے تھے۔ وہ صرف چیختی چلاتی مریم کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کے گارڈ سارے یہیں تھے، جس کی وجہ سے کسی نے موقع پا کر گاڑیوں کے ٹائر خراب کر دیے تھے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کسی کو بھی موقع نہیں ملا۔ اس کی اینجل اس سے دور جا چکی تھی۔ اب اس کا ڈیول موڈ آن ہو چکا تھا۔ منہاج وہیں لوگوں کے بیچ کھڑا رہ گیا۔ اگر اسے مریم کو واپس لانے کا خیال نہ ہوتا تو وہ کب کا ہمت ہار دیتا۔ اس نے فوراً سے ثاقب کو کال ملائی۔ جس نے بھی حرکت کی تھی، عبرت ناک موت اس کا انجام بننے والی تھی۔ زمان اپنا سر تھامے بیٹھا تو خود کو سیاہ لینڈ کروزر میں موجود پایا۔ چند منٹ بعد گاڑی کے دروازے کھلے اور خان مینشن کے گیٹ بھی۔ گارڈز کی بھاری تعداد میں زمان کو اندر لے جایا گیا۔ منہاج کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ میری بیوی کو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، وہ بھی صرف آپ کی وجہ سے۔ میں جانتا تھا آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، جب ہی اسے اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ دھاڑا۔ ثاقب اپنا لیپ ٹاپ لے کر ان لوگوں کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ صوفیہ بھی اپنے کانٹیکٹ استعمال کر رہی تھی۔ میری بیٹی کو خطرہ تمہاری وجہ سے تھا، تم ہو اس سب کی وجہ منہاج۔ زمان کی بھی آواز بلند ہوئی۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ جو دشمن تھے وہ سب منہاج کے ہی تھے۔ انہوں نے منہاج کی کمزوری کو جان لیا تھا اور موقع ملتے ہی وار بھی کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے منہاج نے مریم کو نکاح کر کے یہاں رکھا تھا، مگر زمان کی لاپرواہی سے سب کچھ خراب ہو چکا تھا۔ آپ دونوں لڑنا بند کریں، ہمیں مریم کو ڈھونڈنا ہے، پلیز۔ مجھے پتہ چل گیا ہے وہ شکیل کے بھائی۔ آپ پہلے کال کر کے معلوم کریں کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ ثاقب نے اسے روکا۔ ان کی ذرا سی غلطی مریم کی جان لے سکتی تھی۔ منہاج نے موبائل نکال کر شہیب کو کال ملائی، جو کچھ ہی دیر میں اٹھا لی گئی تھی۔ میری امید سے جلدی تم نے ڈھونڈ لیا مجھے۔ موبائل کے اسپیکر سے شہیب کی آواز ابھری۔ مجھے بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ اتنی کیا جلدی ہے؟ تم آؤ میرے پاس، مگر اکیلے، شہیب نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ منہاج نے غصے میں موبائل اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ میں بھی چلوں گا ساتھ، زمان بولا۔ نہیں، صرف میں جاؤں گا، میں مریم کی جان پر رسک نہیں لے سکتا، میرے بعد ان کا دھیان بھٹ جائے گا۔ وہ صوفیہ کی جانب پلٹا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے چھوڑ کر مریم کو لے جانا، اس کی جان پر کمپرومائز نہیں کرنا، میری وجہ سے صوفیہ۔ اگر میں نہ رہا تو میری اینجل کا خیال رکھنا۔ وہ صوفیہ کو تائید کرنے لگا۔ صوفیہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ منہاج نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا اور وہ بھی اس کے لیے جان دے سکتی تھی۔ منہاج نے اپنی گن وغیرہ نکال کر رکھ دی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تم میری بیوی کو چھوڑ دو شہیب، جانتے نہیں ہو کیا تم کہ ڈیول کیسی موت دیتا ہے؟ گھمبیر آواز میں صاف وارن کیا گیا۔ میں جانتا ہوں، کیونکہ تم نے جو حال میرے بھائی کا کرا تھا وہ سب میرے سامنے ہے۔ میں ابھی اسے نہیں چھوڑوں گا، دیکھنا چاہو گے؟ شعیب نے اسکرین پلے کی جس میں مریم آرام دہ بستر پر بے ہوش تھی، جبکہ اس کے گرد گنز لیے آدمی اور عورتیں کھڑی تھیں۔ تمہاری ایک غلطی سے اس لڑکی کی جان جا سکتی ہے۔ مجھے اگر ایک کھروچ بھی آئی تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ شعیب جانتا تھا کہ منہاج اپنے ضبط کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ صاف بتاؤ۔ وہ دھاڑا۔ مجھے وہ آرڈر چاہیے جو تم نے دوسرے ملک سے منگوایا ہے، وہ سارا مال چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں جان سے مار دوں، مگر اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اب تمہاری جان میری مٹھی میں قید ہے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسا۔ تمہیں میری جان چاہیے تو لے کر دکھاؤ، اتنا آسان نہیں ہے۔ تم وہ مال میرے حوالے کرو گے، تمہیں آسان موت نہیں دوں گا۔ چلو ایک چانس دیتا ہوں، میرے لیے لڑو۔ آج کمپٹیشن ہے باکسنگ کا،
کروڑوں کی بولی لگے گی، مگر سامنے چیمپئن دارا ہے۔ میں اگر یہ آفر نہ مانوں تو؟ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تم انکار نہیں کر سکتے۔ تم جیت گئے تو میں تمہاری بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ شعیب کی بات پر وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی اسے وقت درکار تھا تاکہ اس کی گردن کے گرد اپنا پھندا مضبوط کر سکے۔ میں جانتا تھا تم انکار نہیں کرو گے۔ میں نے پہلے ہی تمام انتظامات کروا لیے تھے۔ ویسے مافیا ورلڈ میں تمہاری کمزوری جب تک نہیں تھی تمہیں تسخیر کرنا ناممکن تھا، مگر اب تمہاری ایک کمزوری ہے۔ شعیب ہنسا۔ جواب میں منہاج نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اس جگہ کو دیکھ رہا تھا، کتنے کیمرے، کتنے راستے اور جگہ تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ شعیب اسے لے کر اندر گراؤنڈ آیا، جہاں سب کچھ پہلے سے ہی تیار تھا۔ منہاج نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، جہاں زیادہ تر اس کے دشمن موجود تھے جو اسے کسی بھی وقت مار دینا چاہتے تھے۔ اس نے ایک آدمی کی مدد سے گلوز پہنے اور اپنی شرٹ اتاری۔ اس کا توانا چوڑا سینہ نمایاں ہو رہا تھا، جو اس کی طاقت کی نشانی تھا۔ سب جانتے تھے کسی زمانے میں وہ باکسنگ کرتا تھا، مگر اس نے یہ سب چھوڑ دیا تھا۔ سامنے موجود چیمپئن انگریز دارا اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام مقابلہ نہیں، اس میں جو پہلے کسی کو جان سے مار دیتا وہی جیت جاتا تھا۔ آپ سب اسے تو جانتے ہی ہیں ڈیول۔ آج پھر سب کی نظروں کا مرکز تھا۔ اس کی مقبولیت بہت سی جگہوں پر تھی جن لوگوں کو وہ جانتا تک نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی اسے دیکھ کر ستائش ابھر رہی تھی۔ وہ رنگ میں اتر چکا تھا۔ فائٹ کا الارم بجا۔ دارا نے ایک پنچ اسے مارا۔ منہاج کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھی دارا پر چڑھ دوڑا۔ لوگوں کا شور بڑھ رہا تھا۔ چند منٹ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے رہے۔ دارا بے قابو ہوتا اسے نیچے پٹخ کر اس کے منہ پر مکے برسانے لگا تو منہاج کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں پھر اسے مریم کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ہار مان جاتا تو اس کی اینجل کا کیا ہوتا؟ وہ ایک دم سے اٹھا اور دارا کو جنونی انداز میں مارنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے شور بلند ہوا۔ ہر جگہ گولیوں کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ ثاقب اور زمان کے ساتھ مل کر اٹیک ہو چکا تھا یہاں۔ سب لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، جبکہ دارا اور وہ ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ صوفیہ نے مریم کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب اسے کسی بھی چیز کا ڈر نہیں تھا، اسے بس زمان کو ڈھونڈنا تھا۔ اس نے جھٹکے سے دارا کی گردن موڑ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مریم کو صوفیہ نے نکال تو لیا تھا، مگر وہ منہاج کے بغیر جانے کو راضی نہیں تھی۔ مریم اب صوفیہ کے ساتھ لوگوں کے رش سے ہوتی یہاں موجود تھی۔ منہاج نے مریم کو دیکھا تو سرد نظروں سے صوفیہ کو گھورا۔ وہ دونوں اس سے چند قدم کی دوری پر تھیں۔ میں ٹھیک ہوں صوفیہ، اب مریم کو لے کر جاؤ۔ ناؤ۔ وہ دھاڑا تو صوفیہ نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مگر وہ پیچھے مڑ مڑ کر منہاج کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ اب میدان جنگ بن چکی تھی۔ شعیب بھاگنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ پیچھے سے گولیوں کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ اس نے زوردار چیخ ماری۔ منہاج کو گولی لگی تھی۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائی تو بے ہوش ہو گئی۔ صوفیہ پیچھے مڑ کر جاتی تو منہاج سے کیا وعدہ پورا نہیں کر پاتی، اس لیے اس نے آنکھیں میچ کر کھولیں اور مریم کو باہوں میں بھرتے باہر نکلی۔ اس نے ارد گرد آنکھیں کھول کر دیکھا تو خود کو ہسپتال کے روم میں پایا، جہاں زمان اور صوفیہ بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو تھاما اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پچھلے واقعات کسی فلم کی صورت میں اس کے سامنے چلنے لگے۔ تم ٹھیک ہو مریم؟ شکر ہے۔ زمان نے اسے فوراً سینے سے لگایا۔ مریم کچھ دیر بعد ان سے الگ ہوئی۔ منہاج کہاں ہے؟ صوفیہ اور زمان ایک دوسرے کو دیکھتے نظر چرا گئے۔ آپ بتا کیوں نہیں رہے منہاج کہاں ہے؟ میں خود ثاقب سے پوچھتی ہوں۔ اس نے اپنی ہاتھ میں لگی ڈرپ اتارنی چاہی، مگر زمان نے اسے ایسے کرنے سے روک دیا۔ منہاج ٹھیک ہے، تم آرام کرو ابھی۔ مجھے نہیں پتا، تم کہیں سے بھی منہاج کو بلاؤ۔ صوفیہ کہاں ہے وہ؟ تم کہہ رہی ہو ٹھیک ہے وہ، مگر میں نے گولیوں کی آواز سنی تھی۔ میری بچی، میری مریم۔ زمان کے آنسو نکل گئے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے میں بھیج دیا۔ آپ کیوں چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ سچ بتائیں مجھے۔ وہ ڈرپ کھینچ کر نکالنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو مریم؟ کیا کر رہی ہو؟ منہاج کے لیے سب سے زیادہ ضروری تم تھی اور تم ایسا کر رہی ہو۔ کیا مطلب تھی؟ ہوں میں ان کے لیے ضروری، انہیں کہو میں بلا رہی ہوں انہیں۔ وہ چلائی۔ آنسو اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے، مگر اس وقت اسے صرف منہاج چاہیے تھا، جو اس کے تڑپتے دل کو سکون دے پاتا۔ وہ نہیں ہے یہاں، کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سر کو کسی نے مار دیا۔ مار دیا؟ وہ حیرت سے زیر لب بڑبڑائی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کوئی نہیں مار سکتا، وہ بہت بہادر ہیں۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ وہ اب کی بار ڈرپ کھینچ کر نکال چکی تھی۔ یہی سچ ہے مریم، تم جتنی جلدی یقین کر لو بہتر ہے۔ زمان سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھنا انتہائی مشکل تھا۔ کچھ بہتر نہیں ہے، جھوٹے ہیں سب۔ اگر وہ زندہ نہیں ہوتے تو میری بھی سانسیں نہیں چل رہی ہوتی۔ یہ کیسی دیوانگی تھی؟ صرف منہاج اس سے عشق نہیں کرتا تھا، بلکہ مریم بھی اس سفر میں اس کی ساتھی بن چکی تھی۔ اگر وہ نہیں رہے تو میں جی کر کیا کروں گی؟ اس نے ٹیبل سے تیز دھار کینچی اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھی۔ صوفیہ لمحے کی بھی دیری کیے بنا اس تک پہنچی اور کینچی اس کے ہاتھ سے لے کر دور اچھال دی۔ چھوڑ دو مجھے، مر جانے دو، مجھے نہیں جینا۔
صوفیہ نے اسے اس قدر ہذیانی ہوتے دیکھا تو اس کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، پاگل ہو چکی ہو، سر نے تمہاری جان بچانے کے لیے اتنا سب کیا اور تم ان کی محنت رائگاں جانے دینا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں جینا صوفیہ، مار دو مجھے۔ غم سے اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ تم پریگننٹ ہو مریم، خود کو سنبھالو، اپنے لیے نہیں مگر اس بچے کے لیے جیو، یہ سر کی نشانی ہے۔ مریم نے اسے سمجھانا چاہا جبکہ اس کی خود کی آنکھیں غم سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر ابھی اسے اپنے سر کی اینجل کو سنبھالنا تھا ورنہ وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ میں پریگننٹ؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں، ڈاکٹر ابھی بتا کر گئے ہیں، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، یہ بچہ بچ نہیں پائے گا شاید۔ پہ در پہ ہونے والے انکشافات نے مریم کی ذات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مریم، اسے ابورٹ کروا دو، یہ بچہ تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے۔ زمان بولا، آپ پہلے کہہ رہے ہیں منہاج نہیں رہے اور اب میرے بچے کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، اب سب دشمن ہیں میرے۔ اس کی آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا۔ پر یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ میں خود ابھی مرنے کی بات کر رہی تھی، مگر میں اس بچے کی حفاظت کروں گی۔ کسی کو حق نہیں کہ میرے بچے کو ختم کرنے کی بات کرے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو ممتا کے احساس سے بھی ناواقف تھی اپنے بچے کے لیے شیرنی کی طرح بولی، پر تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا مریم، ورنہ دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ صوفیہ نے اسے گلے سے لگایا۔ اگر اس بچے کا آسرا نہ ہوتا تو وہ کب کا خود کو ختم کر لیتی۔ منہاج کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ زمان ایک بار پھر بے بس ہو چکے تھے، وہ اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہنی، کہاں ہو بیبی؟ کہیں صوفی تو نہیں لے گئی؟ وہ گھر میں ادھر سے ادھر حنین کو ڈھونڈنے لگی۔ صوفیہ اسے لے کر لندن شفٹ ہو چکی تھی۔ زمان بھی ان سے ملنے آتے رہتے تھے۔ مریم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام اس نے حنین رکھا، وہ بھی ایک ہی ماں کا تھا۔ زمان نے بہت چاہا کہ مریم اپنی زندگی دوبارہ شروع کرے، مگر اس نے یہ عرصہ اکیلے خود کو مضبوط کرتے ہوئے گزارا تاکہ وہ حنین کی اچھی پرورش کر سکے۔ وہ دل سے نہیں مانتی تھی کہ منہاج مر گیا ہے، مگر ارد گرد کے لوگ اسے احساس دلاتے رہتے تھے۔ ہر رات وہ کئی گھنٹے آنسو بہاتی، اسے یاد کرتی رہتی تھی، مگر ڈاکٹر نے اسے سٹریس لینے کے لیے منع کیا تھا۔ وہ حنین کی ڈیلیوری کے وقت موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ اس نے جب حنین اور صوفیہ کو کہیں نہیں پایا تو صوفیہ کے نمبر پر کال ملائی۔ ایک دم سے پورے گھر کی لائٹ بند ہو گئی۔ کون ہے؟ وہ اندھیرے میں گیٹ کی جانب بڑھی، مگر تبھی کسی نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ یہ کلون کی مہک وہ کہیں پر بھی پہچان سکتی تھی۔ منہاج؟ اس کے لب بے یقینی سے پھڑپڑائے۔ ایک دم سے روشنی آ گئی تو منہاج کا چہرہ واضح ہوا۔ میری اینجل۔ اس نے عقیدت سے لب مریم کے ماتھے پر رکھے۔ وہ ابھی تک شوق میں تھی۔ وہ آرمی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ آپ زندہ تھے؟ آپ پھر میرے پاس نہیں آئے؟ جائیں یہاں سے، مجھے اتنا تڑپایا ہے آپ نے۔ میں یہی ہوں مریم، محسوس کرو۔ مریم خود کو آزاد کرنے کی ناکام کوشش کرتے اس کے سینے میں سر دیے آنسو بہانے لگی۔ آپ حنین کی پیدائش پر بھی نہیں آئے۔ وہ زور زور سے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ میں نہیں آ سکا کیونکہ میں مشن پر تھا۔ میں ہوں میجر منہاج خانزادہ۔ شہب کو ڈھونڈ کر مارنا بہت اہم تھا، ورنہ بہت سے پاکستانیوں کی جان کو خطرہ ہوتا۔ آپ مجھے بتا سکتے تھے، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ اگر بتا دیتا تو بہت سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتا۔ یہ بات راز تھی۔ میں یہاں اب تمہارے پاس تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے گویا اسے احساس دلانے کے لیے اس کے بالوں کو سہلایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھے۔ آپ برے نہیں تھے، پھر آپ کیوں ایسے بن کر رہتے تھے؟ میں برے لوگوں کے لیے موت تھا مریم، یہ مشن میری جان سے زیادہ ضروری تھا، مگر تم بیچ میں مجھ سے ملی۔ میں خود کو انسان نہیں سمجھتا تھا، مگر تمہیں دیکھ کر میرا دل دھڑکنا سیکھا ہے۔ وہ محبت سے کہتا اسے رلا رہا تھا۔ ان کی محبت نے بہت کچھ جھیلا